سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ظفر اللہ صاحب، وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا، کیا اس کو فراموش کر دیا گیا اور اب یہ جو پاکستان کو نواز دو کا نعرہ متعارف کروایا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھینک یو میر صاحب. پاکستان کو نواز دو کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہر شے پاکستان کے لیے کریں، اور اسی کا حصہ ہے کہ ووٹ کی جب تک طاقت ہوگی، پارلیمان جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی تو یا لوکل گورنمنٹ کا پاور نہیں ہوگی تو پاکستان کو ہم نہیں نواز سکتے. ہم نے ان چیزوں کو اس دفعہ بڑی وسیع کنسنسس کے ساتھ پارٹی کے چھوٹے ٹیئر سے لے کر دانشوروں تک ہم نے لے کے اس دفعہ عملی چیزیں بتائی ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کی امپاورمنٹ یا عزت کیسے ہوگی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو دیکھ لیں. ہم نے کبھی اتنا کھل کے پہلے کبھی نہیں کہا تھا، جو ہم پہ حرف بھی آتا تھا. ہم نے کہا آئین میں ہم امینڈمنٹ کریں گے، صوبے کے 30% پیسے لوگوں کی عوام تک لوکل گورنمنٹ کے دیں گے، ایجوکیشن ہیلتھ جیسے ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کو منتقل کریں گے. مطلب یہ عوام کو امپاور کرنے کا، عزت دینے کا ہی طریقہ ہے. تو ہمارا تو بالکل وہی نعرہ ہے، لیکن دیکھیے پارٹی ایوالو کرتی ہیں، الفاظ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم نے بہت کوشش کی کہ پریسائز بات کریں کہ معاشرت میں ہم یہ کریں گے، لاء میں ہم یہ کریں گے، لوکل گورنمنٹ میں ہم یہ کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ بہت زیادہ منشور دیا ہے جس میں سوشل سیکٹر پہ بہت زور ہے. میں کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں جی اپنے ناظرین کو. مسلم لیگ نون نے یہ کہا جی کہ چھوٹے کسانوں کے لیے سود سے پاک قرضے دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے پلاسٹک بیگز پر مکمل پابندی لگائی جائے گی. آئینی، قانونی، عدالتی اور انتظامی اصلاحات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 کی اصل حالت میں بحالی کا بھی وعدہ کیا گیا ہے. اسی طرح 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں اور ٹیکس جو ہیں وہ 13.5% سالانہ بڑھائے جائیں گے. سستی اور زیادہ بجلی پیدا کی جائے گی، بجلی کے بلوں میں 20 سے 30% کمی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ ہر صوبے میں میڈیکل سٹی اور کینسر ہسپتال قائم کیا جائے گا. تو اب میں تاج حیدر صاحب، آپ تو 1970 کا منشور بھی جانتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کو بھی جانتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کے گرد گھومتا رہا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس کے اندر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں، لیکن مین جو نئی سوچ ہے وہ ہے چنو نئی سوچ کو. تو یہ جو چنو نئی سوچ کو، تو یہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ والا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا، وہ ارریلیونٹ ہو گیا، اس لیے نئی سوچ کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ جی، نئی سوچ کی ضرورت حالات نے پیدا کی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سیاسی جماعتیں جن کا ایک ہی نظریہ ہے، دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، اور انہوں نے لڑ کے کیا حال کر دیا، نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست. تو کسی بھی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مہذب سیاسی کلچر ہو، اور ایک نئے طریقے سے ایک سوچ ہو، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. ہمارے پروگرام میں مرکزیت جو ہے ہمارے منشور میں، وہ ہمارے 10 نکات کو ہے، جس کا اعلان ہم 27 دسمبر کو کر چکے تھے. اور کیونکہ جب تک کہ غریبوں کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک کہ بے روزگاری اور غربت اور مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ معیشت کی بحالی، پیپل سینٹرک پروپوزلز، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مہذب سیاسی کلچر جس کو کہ ہم لانا چاہتے ہیں. اور بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ 2 جماعتوں کا سیاسی نظریہ اور معاشی نظریہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اشرافیہ کے فائدے کے لیے کام کیا جائے، ان کا منافع ہو، اور ان کے منافع سے پھر بعد میں ٹرکل ڈاؤن ہو کے اور غریب تک کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا. ہمارا نظریہ بالکل اس کے مخالف ہے، اور 10 نکات ہمارے اسی پہ مشتمل ہیں، اور ان کے ذریعے ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، میں آپ کے جو 10 نکات ہیں ان میں سے بھی کچھ نکات بتایا تو، لیکن آپ کے منشور میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں. مثلاً 5 سال میں جو بہت سی چیزیں آمدن ہے اس کو دوگنا کیا جائے گا، غریب طبقے کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کی جائے گی، ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پہ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کیا جائے گا، کم سے کم اجرت جو ہے وہ سالانہ 8% تک بڑھائی جائے گی، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے
سرمایہ کاری پبلک سیکٹر میں ہوگی، آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت میر صاحب یہ تو 10 نکات میں شامل ہے نا جی تمام بچوں کو کی تعلیم کو یقینی بنایا جائے گا، زراعت کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری ہوگی، ہاری کسان کارڈ کے ذریعے اعلیٰ کوالٹی کے بیج، کھاد، لائف سٹاک اور دیگر شعبوں میں سبسڈی کی فراہمی ہوگی، نوجوانوں کو یوتھ کارڈ دیے جائیں گے، جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی ہوگی اور فیئر ٹرائل کو یقینی بنانے کے لیے ججز کی تعیناتی، ان کے احتساب اور سو موٹو کے اختیار پر آئینی اصلاحات ہوں گی۔ تو یہ آپ کے منشور کے اہم نکات ہیں۔ اب میں علی ظفر صاحب جو ہیں، علی ظفر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ علی ظفر صاحب، جیسا کہ میں نے ابتدائی میں بتایا کہ 2018 میں نیا پاکستان کا نعرہ تھا، تو اب نئے پاکستان کی جگہ پہ کہا جا رہا ہے جی کہ بااختیار عوام، خوشحال اور آزاد پاکستان اور ریاست مدینہ۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات جو ہے وہ کر کے تو آپ کو اس دفعہ الیکشن میں ووٹ مل جائیں گے؟ جی دیکھیں، نیا پاکستان سلوگن درست تھا 2018 میں، لیکن اب جو سمجھ آ گئی ہمیں، جو نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو آزادی چاہیے، لوگوں کو آزادی چاہیے۔ وہ جو سڑک پہ ہمارے لوگ ہیں جن کے پاس اس معیشت کی پرابلمز کی وجہ سے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کو آزادی چاہیے۔ تو ہم نے اس کو آزادی کو سوچا کہ اس کے لیے 4 بہت میجر انگریڈینٹس ہیں، 4 اس کی کنڈیشنز ہیں، اس پہ کنسنٹریٹ کیا جائے۔ نمبر 1 جو ہمارا نظام ہے انصاف کا، اس میں بے تحاشا ضرورت ہے امپروومنٹ کی، بہتری کی۔ ہم نے اس پہ کنسنٹریٹ کیا ہے، آپ کو اگر پروگرام میں ٹائم ملا تو میں بتاؤں گا۔ نمبر 2 ایجوکیشن، تعلیم، اور جو مہارت، سکل جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو بہتر کرنا۔ نمبر 3 صحت کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے اس مینیفیسٹو میں، اور ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم پاور میں آئے تو اس کے اوپر بڑا کام کرنا ہے۔ احساس پروگرام کو انکریز کرنا، ایگریکلچر کو امپروو کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم آزادی اگر آپ دلوانا چاہتے ہیں، اگر ٹرو حقیقی آزادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 4 یا 5 جو انگریڈینٹس ہیں، اہم ترین بات جو ان ہے پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے الیکشن کے ذریعے ہوگا، تو کیا یہ واپس آپ پاکستان کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ ہم نے سجیسٹ کیا ہے، لیکن یقینی طور پہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، اور وہ لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ وہ مشاورت سے ہی ہو سکے گا۔ وہ یہ ایک ایسا سجیشن ہے ابھی فی الحال، لیکن وہ اس کو ابھی امپلیمنٹیشن اس کی شاید نہ ہو سکے۔ چلے